برصغیر میں اسلامی تعلیمات کے فروغ اور اشاعت دین کے لیے صوفیہ کرام نے اہم کردار ادا کیا۔ صوفیہ کرام جن جن علاقوں میں گئے وہاں اسلام کی شمع فروزاں کی اور اپنے کردار کی تلوار سے لوگوں کے قلوب کو مسخر کیا، امن، پیار، محبت، رواداری اور بھائی چارے کا درس دیا، مخلوق خدا کی بھلائی کے لیے کام کیا، لوگوں کو اسلامی تعلیمات کے مطابق زندگی گزارنے کا درس دیا، ذکر الہی اور محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شمع جلا کر اندھیروں کو روشنی میں تبدیل کیا۔ خطہ کشمیر اولیاء کی تصویر میں اولیاء کرام نے اپنے میٹھے اور رسیلے انداز سے لوگوں کی تربیت کر کے انہیں محبتوں کا سفیر بنا دیا۔ قبلہ حضرت صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا شجرہ نسب 37 واسطوں سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جا ملتا ہے۔ قبلہ حضرت صاحب رحمۃ اللہ علیہ قریشی الاصل اور صدیقی النسب ہیں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بڑے بیٹے حضرت عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد میں سے ہیں۔ یوں مدینہ پاک کی یہ صدیقی برکات یمن، سستان، رتک، پھر میرپور سے ہوتی ہوئی مدینہ المساجد کوٹلی آزاد کشمیر پہنچ کر دنیا کے کونے کونے کو اپنے فیوز و برکات سے مستفید فرما رہی ہیں۔ خاندان صدیقی کے افراد اپنے دور مبارک میں اعلیٰ عہدوں پر فائز بھی رہے اور دینی اعلیٰ منصب پر فائز ہو کر دین متین کی عظیم خدمت کی اور انشاءاللہ قیامت تک کرتے رہیں گے۔ یہ بزرگان دین مدینہ، طیبہ، یمن، ایران، دلی، رتک، فتح پور، میرپور، چیچیاں، میرپور آزاد کشمیر، گلشن، عظیم، جہلم، پنجاب اور گلہار شریف کوٹلی آزاد کشمیر میں اپنے فیوز و برکات سے عوام الناس کو مستفید فرماتے رہے اور آج دنیا کے کونے کونے میں ان کے فیضان کے چشمے بہہ رہے ہیں۔ خواجہ عالم قبلہ حضرت صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی پیدائش 25 دسمبر 1921 بروز اتوار چیچیاں شریف میرپور آزاد کشمیر میں ہوئی۔ قبلہ حضرت صاحب رحمۃ اللہ علیہ جب کوٹلی آئے تو سب سے پہلا کام مسجد کی تعمیر کا شروع کیا۔ جہاں پر سنگیان طریقت کی تربیت اور رہنمائی کرتے وہاں پر ساتھ ساتھ تعمیر مساجد اور اجراء مدارس کا عظیم الشان کارنامہ سر انجام دیا۔ مساجد کے ڈیزائن اور نقشے خود مرتب فرماتے، تعمیری مراحل میں لمحہ بلمحہ آپ کی توجہ مبارکہ شامل رہا کرتی تھی۔ آپ کی ڈیزائن کردہ مساجد کو دیکھ کر دل باغ باغ ہو جاتا ہے، روح پر ایک خاص کیفیت طاری ہوتی ہے اور دل سے خواجہ عالم قبلہ حضرت صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے درجات کی بلندی کے لیے دعائیں نکلتی ہیں۔ کوٹلی کو مدینہ المساجد کہا جاتا ہے۔ آپ کوٹلی میں جس طرف سے بھی داخل ہوں اللہ کے یہ خوبصورت گھر آپ کا استقبال کریں گے۔ ہر گھر ایک دوسرے سے منفرد ہے۔ ایک اندازے کے مطابق 1100 سے زائد مساجد تعمیر کروائی گئی، جبکہ پچھلے سال درس شریف گلہار شریف سے وابستہ 1200 سے زائد افاظ کرام کا نماز تراویح کے لیے تقرر کیا گیا۔ قبلہ حضرت صاحب کو اللہ کے گھر کے ساتھ خاص لگاؤ تھا۔ اگر دیکھا جائے تو آج کل نظر نیاز کا سلسلہ عام ہے، مگر قبلہ حضرت صاحب نے اس بات پر سختی سے منع فرمایا۔ اگر کوئی نیاز نظر کی خواہش کرتا تو یہی کہا جاتا کہ آپ اپنے علاقے میں مسجد کی تعمیر میں حصہ لیں۔ خواجہ عالم قبلہ حضرت صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی گفتگو سادہ اور برحمل ہوتی تھی، الفاظ میں معنی کا ایک جہاں پوشیدہ ہوتا۔ آپ کے مجالس سے طلبان علم و معرفت کو علم و معرفت کے موتی ملتے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے منہ مبارک سے نکلنے والے جملے سنہری حروف میں لکھنے کے قابل ہوتے۔ آزاد کشمیر، مقبوضہ کشمیر، پاکستان، برطانیہ اور دنیا کے دیگر خطوں میں پھیلے ہوئے سنگیان طریقت، عقیدت مند اور عام لوگ بھی مختلف مواقعوں پر اپنے مسائل اور معاملات پر رہنمائی حاصل کرنے کے لیے آپ کو خطوط لکھتے رہے اور خواجہ عالم قبلہ حضرت صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے خطوط کے جو جوابات لکھوائے وہ مکاتب الفردوس کے نام سے 2 جلدوں میں چھپ چکے ہیں۔ یاد رہے کہ تبلیغ دین کے باب میں خواجہ عالم قبلہ حضرت صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا موقف یہ ہے کہ تبلیغ دین میں نرم خوئی اور عملی نمونہ پیش کیا جائے۔ ایک خطیب صاحب کے مکتوبے کے جواب میں ارشاد فرمایا کہ سختی سے کام بگڑتا ہے، سنورتا نہیں۔ ہماری ذمہ داری نیک عمل کے اچھے نتائج کی خوشخبری دینا اور بد عمل کے برے نتائج سے آگاہ کرنا ہے۔
اس سلسلے میں نرم خوئی اور عملی نمونہ دو ایسے مؤثرات ہیں جو آہستہ آہستہ انہیں سوچ کا دھارا بدلنے پر مجبور کر دیں گے۔ حکمانہ انداز میں عوام تک اچھی باتیں پہنچاتے رہے یہ معاشرہ 2 صدیوں تغیار کی پرورش میں رہا۔ انہوں نے اسلام کا تخصص مٹانے میں کوئی کسر نہیں اٹھا رکھی۔ یہ عوام ہمدردی کے مستحق ہیں۔ انشاءاللہ آپ کی کوشش اور حسن تدبیر سے بہتر نتائج مرتب ہوں گے۔ حاضرین محترم، گفتگو کا خلاصہ اور لباب یہ ہے کہ خواجہ عالم قبلہ حضرت صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے مخلوق خدا کی رہنمائی، تعمیر مساجد اور اجراء مدارس کے لیے جو مخلصانہ جدوجہد کی وہ اپنی مثال آپ ہے۔ آپ نے سلف الصالحین اور اولیاء امت کے راستے پر چلتے ہوئے اپنے کردار اور اخلاق سنا کی تلوار سے انسانی قلوب کو فتح کیا۔ آپ نے اپنی زندگی رضائے الہی کے اصول کے لیے وقف کر رکھی تھی۔ آزاد کشمیر کے دشوار گزار علاقوں میں سفر کر کے لوگوں کو غفلت کی نیند سے بیدار کیا۔ مخالفتوں کے طوفان اور مزاحمت کی سنگلاخ چٹانیں آپ کے عزم سے ٹکرا کر پاش پاش ہوگی۔ آپ نے لوگوں کو ذکر الہی، محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ادب شیخ، ادب والدین، امانت، دیانت، شرافت، خلوص، اثار و قربانی کی ہمیشہ تاکید کی۔ آپ کا وصال مبارک 31 دسمبر 2008 کو ہوا۔ ہر سال 31 دسمبر کو آپ کا سالانہ خط شریف ہوتا ہے جس میں دنیا بھر سے چاہنے والے عقیدت مند شرکت کرتے ہیں۔ سب سے خاص اور منفرد بات یہ ہے کہ اس عرس مبارک ختم شریف کے حوالے سے کہیں پر کوئی اشتہار یا ایڈورٹائز نہیں کی جاتی۔ اس کے باوجود یہ سب سے بڑا اور پرامن عوام کا اجتماع ہوتا ہے۔ یہاں آنے والے ذکر الہی میں مصروف رہتے ہیں اور ایک قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں۔ قبلہ حضرت صاحب کے سالانہ ختم شریف کے موقع پر ان کے صاحبزادے قبلہ پیر زاہد سلطانی صاحب وقت کے مطابق دعا فرماتے ہیں اور اس کے بعد لنگر تقسیم کیا جاتا ہے۔ اتنے بڑے ہجوم میں ایک ساتھ کہیں جگہوں پر لنگر کی تقسیم کا سلسلہ شروع ہوتا ہے اور 2 سے 3 گھنٹوں میں مکمل کر لیا جاتا ہے۔ پھر جانے والوں کو اجازت ہوتی ہے اور دور دراز سے ہونے والوں میں سے اگر کوئی قیام کرنا چاہتا ہے تو قیام بھی کر سکتا ہے۔ یقیناً آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے YouTube چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو فوری طور پر کر لیجئے اور گھنٹی کے بٹن کو پریس کر لیں تاکہ ہر نئی ویڈیو فوری آپ تک پہنچ سکے۔